امی خالہ کو میرے کام کے بارے میں بتانے لگ گئیں اور خالہ میرے کام کا سن کر بڑی خوش دلی سے مجھے دعائیں دے رہی تھیں۔ میں نے خالہ سے باقی بچوں کا پوچھا تو خالہ نے بتایا کہ تمہارے خالو اور تمہارا بھائی ارسلان نہیں آئے، باقی سبھی آئے ہیں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر خالہ سے پوچھا کہ باقی کے بچے کدھر ہیں؟ تو خالہ بولی سلمان کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے آتے ہی وہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا ہے۔ خالہ کی بات مکمل ہوتے ہی امی بول پڑی کہ یاسر جاؤ باہر دیکھو اپنے بھائی کو کہ کہیں دور ہی نہ نکل جائے، ان کو لے کر آؤ۔ اور آتے ہی باہر نکل گئے ہیں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ میں نے امی کو بائک سے سامان اتارنے کا کہا اور باہر گلی میں نکل گیا۔ میں پہلے چوک میں گیا مگر وہاں مجھے کوئی نظر نہ آیا، پھر میں ادھر سے ہی کھیتوں کی طرف چل پڑا تو مجھے دور سے ٹرین کی پٹڑی کی طرف سے ممی ڈیڈی بچے آتے ہوئے نظر آئے۔ میں ان کے حلیوں سے ہی دور سے دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ نمونے خالہ کے ہی ہیں۔ میں بھی ان کی طرف چلنے لگا اور ان کے پاس پہنچ کر سب سے بڑے لڑکے کو سلام کیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سلمان مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بڑی حیرانگی سے دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دینے لگا۔ سلمان بھی کلین شیو تھا اور میری طرح اونچا لمبا خوبصورت لڑکا تھا، مگر اس کا قد مجھ سے تھوڑا چھوٹا تھا اور اس کی صحت مجھ سے کم تھی، مگر جتنی اس کی عمر تھی اس حساب سے بالکل فٹ تھا۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کی مشابہت مجھ سے کافی ملتی جلتی تھی۔ میں نے ہاتھ ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا آپ سلمان ہو؟ تو سلمان مزید حیران ہوتے ہوئے بولا جی، مگر آپ کون ہیں؟ میں نے پہچانا نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا پہچانو گے کیسے، ہم مل ہی پہلی دفعہ رہے ہیں۔ کامران، عبیرہ اور آئرہ بھی بڑے تجسس سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ سلمان بولا تو پلیز ایکسپلین کر دیں تاکہ میں آپ کے بارے میں جان سکوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ارے بھائی، میں تمہارا کزن ہوں یاسر، جن کے گھر آپ آئے ہو۔ تو سلمان نے بڑے غور سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور میری طرف انگلی کرتے ہوئے بولا آئی ایم سوری یار، اور اس کے ساتھ ہی وہ میرے گلے ملنے لگ گیا۔ پھر میں نے باری باری باقی تینوں سے ہاتھ ملایا اور آئرہ جو بڑی پیاری بچی تھی، بالکل گڑیا لگ رہی تھی، اس کو اٹھا کر اس کے گال چومے اور کامران کو اٹھا لیا اور ان کو لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ خالہ کے سارے بچے ہی بہت پیار کرنے والے اور ہنسمکھ تھے سوائے ابیہا کے۔ راستے میں سلمان گاؤں کی بڑی تعریفیں کرتا رہا اور کامران بھی اپنی توتلی زبان میں ہنساتا رہا۔ گھر پہنچ کر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ابیہا کے نخرے دیکھنے کے لائق تھے، جیسے کبھی سالن پسند نہیں آ رہا تھا تو کبھی روٹیاں موٹی لگ رہی تھیں، جبکہ باقی سب کھانے کی تعریف کر رہے تھے۔ عبیرہ اور سلمان کافی ہنسمکھ اور فنی تھے، دونوں کھانے کے دوران بھی شرارتیں اور ایک دوسرے کو جگتے مار مار کر ہنس رہے تھے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سلمان بولا چلو یار شہر چلتے ہیں۔ میں نے کہا یار رات کو شہر جانا مناسب نہیں۔ تو خالہ بولی سلمان بیٹا گاڑی میں چلے جاؤ، بائک پر اس وقت جانا واقعی مناسب نہیں، یہ گاؤں ہے شہر نہیں کہ رات کو جس وقت مرضی باہر نکل جائیں۔ سلمان نے اچھا کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا۔ میں اسے حیرانگی سے دیکھنے لگ گیا کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ گاڑی بھی چلا لیتا ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر نکلنے ہی لگے تھے کہ پیچھے سے عبیرہ اور باقی سب بچے بھاگتے ہوئے آئے کہ ہم نے بھی ساتھ جانا ہے اور شہر سے آئس کریم کھانی ہے۔ میں اب انکار تو نہیں کر سکتا تھا۔ سلمان نے بہت کوشش کی کہ جان چھڑوانے کی، مگر سب بچوں کے اصرار پر میں نے سلمان کو کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، ان کو بھی لے چلو۔ سب بچے جلدی جلدی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ وین فیملی کے لیے بہت اچھی تھی، پیچھے 7-8 افراد آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ تبھی عبیرہ نے کہا یاسر بھائی نازی کو بھی ساتھ لے چلیں۔ میں نے کہا اگر وہ جاتی ہے تو لے چلو۔ عبیرہ بولی نازی تو تیار ہے مگر اس شرط پر کہ آپ اسے کچھ کہیں گے نہیں۔ میں نے مجبوراً عبیرہ سے وعدہ لیا اور عبیرہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور کچھ ہی دیر میں نازی کو ساتھ لیے گاڑی میں سوار ہوئی۔ سلمان نے گاڑی آگے بڑھائی تو میں نے کہا سلمان تم گاڑی چلا تو لیتے ہو؟ سلمان کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بولا بھائی میں ہی تو گاڑی چلا کر لایا ہوں۔ سلمان کی بات سن کر میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ سلمان ہی گاڑی چلا کر قلعہ دیدار سنگھ سے سیالکوٹ آیا ہے۔ میں نے یہ سن کر اس کی تعریف کی کہ بڑی بات ہے یار، اتنی چھوٹی عمر میں بھی لانگ ڈرائیو کر لیتے ہو۔ سلمان بولا بھائی میں تو 3 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں۔ میں نے واہ کیا اور سلمان سے بولا پھر تو تم پکے ڈرائیور ہو، مجھے بھی گاڑی چلانا سکھا دینا۔ سلمان مسکراتے ہوئے بولا بھائی یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ تو مجھ سے بڑے ہو اس لیے چند ہی دنوں میں سیکھ جاؤ گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جتنے دن تم ادھر ہو مجھے ٹرائی دیتے رہنا۔ سلمان نے خوشی سے حامی بھر لی۔
اور اس نے بتایا کہ وہ بس 1 یا 2 दिन ही रुकेंगे۔ باتوں باتوں کے دوران میں سلمان کو رستہ بھی بتاتا جا رہا تھا۔ شہر پہنچ کر ہم ایک ریسٹورنٹ پر رکے تو میں نے سب سے کہا کہ آئس کریم پیک کروا لوں یا ادھر ہی کھانی ہے، تو سب نے ایک زبان میں ہی ہوٹل میں بیٹھ کر آئس کریم کھانے کا کہا۔ میں نے سب کو ویلکم کیا اور سب باری باری گاڑی سے اتر کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور ہم سب فیملی کیبن میں جا کر بیٹھ گئے اور میں نے سب کی پسند کے فلیورز کا آرڈر دیا۔ کچھ دیر کی ملاقات سے ہی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اتنا فرینک ہو گئے کہ جیسے ہم سب بہت پرانے دوست ہوں۔ شاید یہ خونی رشتوں کا اثر تھا۔ سلمان بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا اتنا اچھا کزن بھی ہے، ورنہ میں تو بہت پہلے کا ادھر چکر لگانے لگ جاتا۔ میں نے سلمان سے پوچھا کہ خالہ جان نے بھی کبھی نہیں بتایا تھا۔ سلمان بولا، بھائی ہمارے ابو بہت سخت مزاج کے ہیں، ہمارے گھر کا ہر فرد ٹائم کا پابند ہے، ورنہ ابو سے شامت آ جاتی ہے۔ ابو تو مجھے دوست بھی نہیں بنانے دیتے۔ بڑی مشکل سے امی نے ابو سے اجازت لی تھی ہمیں ادھر لانے کی، ورنہ ابو تو امی کو ہی اکیلے بھیج رہے تھے۔ مگر اب جو بھی ہو میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ میں نے کہا تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ تم لوگوں کا اپنا گھر ہے، جب دل کرے آ جایا کرنا۔ ابیرہ بولی، یاسر بھائی آپ بھی نازی کو لے کر ہمارے گھر آنا۔ میں نے کہا اگر آپ بلائیں گی تو ضرور آؤں گا۔ سلمان ہنستے ہوئے بولا، لو جی، اگر آپ کا گھر ہمارا گھر ہے تو پھر ہمارا گھر بھی تو آپ کا گھر ہی ہوا، اس میں بلانے والی کون سی بات ہے؟ مشکل سے تو ہمیں اپنے ملے ہیں، ورنہ ہم نے تو یہی سوچ لیا تھا کہ شاید ہمارے کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہیں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں آپ کے چاچو یا تایا ابو نہیں ہیں؟ سلمان بولا، ہیں، مگر ابو ان سے بھی نہیں ملنے دیتے۔ میں نے تو چھوٹے ہوتے ہی تایا ابو اور چاچو کو دیکھا تھا، وہ بھی جب دادا ابو فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہ وہ ہمارے گھر آئے نہ ہی ہم کبھی ان کے گھر گئے، جبکہ وہ ہمارے شہر سے 10 کلومیٹر دور گجرانوالہ میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے ابو اتنے سخت دل کیوں ہیں کہ اپنے سگے بھائیوں سے بھی ملنا پسند نہیں کرتے؟ سلمان بولا، بس بھائی کیا بتاؤں، جائیداد کے جھگڑوں نے اور پیسے کی لالچ نے ہمیں اپنوں سے دور کر رکھا ہے۔ ابو کا حصہ بنتا تھا جو میرے تایا ابو نے نہیں دیا، بس اسی بات کو لے کر ابو نے ان سے سارے تعلق ختم کر دیے۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ہمارے آنے سے انکل ناراض ہو جائیں، تو سلمان ہنستے ہوئے بولا، نہیں ایسی بھی بات نہیں، ہم ابو کی اجازت سے ہی تو ادھر آئے ہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو ابو ہمیں آنے ہی نہ دیتے۔ میں اور سلمان اپنی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ابیرہ اور نازی باقی بچوں کے ساتھ گپوں میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر مزید ہم ادھر بیٹھے رہے اور پھر ہم ہوٹل سے نکلنے لگے تو میں نے 4 کپ آئس کریم کے پیک کروا لیے اور ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے آئس کریم نکال کر امی اور خالہ اور بھائی کو دی اور ابیہا کو دیکھنے لگ گیا اور اسے ڈھونڈتا ہوا کمرے میں پہنچا تو میڈم کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔